ایک یہ کہتی ہیں کہ اسکالرشپ کچھ گورنمنٹ نے ان کو دی تھی تو یہ ان کی فیس سے کم ہے، انہوں نے بانڈ وغیرہ خرید کے رکھ لیے ہیں، اور اب چونکہ اسکالرشپ بطور فیس یہ نہیں دے پا رہی ہیں تو والدین ان کی طرف سے فیس ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ جو والدین میری فیس ادا کر رہے ہیں مجھ پہ قرض ہے کہ نہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو والدین عموماً جو پیسے دیتے ہیں وہ بطور قرض نہیں دیتے ہیں، لہٰذا یہ ایک تو یہ آپ کے لیے والدین کی طرف سے ایک احسان کی صورت ہے، ان کے لیے ایک نفلی صدقے کی صورت ہے، آپ پر یہ قرضہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ دوسرا یہ کہتی ہیں اگر میرا یہ انعامی بانڈ نکل آتا ہے تو انعام کا مالک کون ہوگا؟ دیکھیں جب اس کی اسکالرشپ آپ کو دی جاتی ہے تو حقیقتاً اگر اس کو کسی چیز کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ آپ اس سے اپنی فیس ادا کریں تو پھر وہ آپ کی گویا کہ ملکیت میں نہیں آ گیا ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو وکیل ایک طریقے سے بنا دیا ہے۔ اگرچہ آپ اپنی ہی فیس ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی ذاتی ملکیت کا پیسہ نہیں ہے، وہ آپ کو فیس میں ہی ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چلیں اگر آپ نے انعامی بانڈ کے طور پہ خرید کے رکھ لیا، انعامی بانڈ انعام نکل آیا تو وہ پھر آپ ہی کا ہوگا۔ اگر کوئی امانت رکھتا ہے اور امانت کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیتا ہے تو ذاتی استعمال میں لینا تو بالکل غلط ہے، یہ گناہ کی بھی صورت بنتی ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا پروفٹ وہ اس شخص کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس انعام کی مالکہ آپ ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سا سلوک کرتے ہوئے جتنی وہ فیسیں اس دوران دے رہے ہیں وہ آپ اس انعام میں سے دے دیں، لیکن چونکہ وہ قرضہ نہیں تھا تو دینا واجب نہیں ہے، دے دیں گی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر چاہیں تو اس انعام کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے لیں۔ لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ گورنمنٹ وغیرہ جو ہمیں مراعات دیتی ہے، جن مقاصد کے لیے دیتی ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس مقصد سے ہٹ کر اور دوسرے کاموں میں اس کو لگائیں۔ اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے گا۔ یہ کہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ جمعرات کو سورہ بقرہ پڑھی جائے تو کسی فضیلت کے لیے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن پھر کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گی تو یہ بھاری لگنے لگے گی۔ یہ کیا بھاری لگنے کا کیا تصور ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ وظیفہ بھاری ہے، یہ وظیفہ ہلکا ہے، یہ سب لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کوئی وظیفہ بھاری نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ ہلکا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ایسے وظائف ضرور ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ موکلین ہوتے ہیں اور وہ جلالی قسم کے ہوتے ہیں، جب آپ ان وظائف کو کرتے ہیں تو ایک جلال سے گرمی سے جسم کے اندر پیدا ضرور ہوتی ہے، جو بعض اوقات زیادہ تعداد میں پڑھا جائے تو انسان کے لیے باعث نقصان بھی روحانی طور پہ ہو سکتی ہے۔ باقی جو تلقین قرآن یا حدیث کی طرف سے آئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی فضیلت ذکر کی، یاد رکھیں اس میں کوئی منفی تصور، کوئی منفی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو آپ جیسے درود شریف کے بارے میں فرمایا جتنا مرضی پڑھیں بالکل ٹھنڈا ہے، اور اگر آپ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیں تو استقامت کا ترک اگرچہ شریعت کو ناپسندیدہ ہے لیکن اس سے کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں یا آپ پہ وبال آنا شروع ہو جائے۔ یہ بھاری واری کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اتنی ہی نمازیں، اتنے ہی وظائف اختیار کریں جن کو صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مصروفیت میں، فراغت میں، مالداری میں اور تنگ دستی میں بآسانی ادا کر سکیں۔ بعض اوقات ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، یہ 2000 دفعہ پڑھو گے دنیا قدموں میں آ جائے گی، وہ شروع کر لیں گے۔ پھر نظر آئے گا ایک لکھا ہوگا کہ یہ 5000 مرتبہ پڑھیں گے ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہم 5000 دفعہ وہ شروع کر لیتے ہیں، نہ مشکلیں حل ہوتی ہیں نہ دنیا قدموں میں آتی ہے، کچھ دن بعد بور ہو کے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ لمبے لمبے جتنے بھی وظیفے پڑھنے والے ہیں، 2 4 1 2 مطلب 10 20 پڑھیں گے تو دل حاضر بھی رہے گا، خشوع خضوع بھی رہے گا۔ پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں طبیعت میں بیزاریت اور کوفت آتی ہے، اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لفظ چبا چبا کے تیزی کے ساتھ بس 5000 4000 2000 مکمل کرنے ہیں، اور پھر جیسے تیسے اس کو پورا کر کے اب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب بس چھت پھٹے گی اور سونے کی برساتیں ہوں گی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو وظیفے اس طریقے سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، اتنے لمبے لمبے وظائف اختیار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسان جو بالکل آسان وظائف ہیں وہ مختلف حوالے سے دیے ہیں، ان کو آپ اختیار کریں، برکتیں ہوں گی۔ اور زیادہ عمل یہ سوچ کر اختیار کرنا کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کی مقدار سے متاثر ہو کر جلدی میرا کام کر دے گا، اگر یہ آپ کا ذہن ہے تو خدا را اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، نہ تو کسی کا بالکل عبادت نہ کرنا اس پہ کوئی اثر ڈالتا ہے، نہ کسی کا لاکھوں تک کی تعداد میں وظیفے پڑھنا اور نمازیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کو متاثر کر دیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، مختصر سا وظیفہ اختیار کریں، وسیلہ اختیار کرنا منع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کیجیے۔
ایک یہ کہتی ہیں کہ غالباً 3 تولہ سونا تھا، اس میں 2 نابالغ بھی شریک ہیں، اگر 2 نابالغ کا حصہ نکالنے کے بعد نصاب کے برابر سونا نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ہر نماز کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ظہر سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹی شرٹ کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو ہاف آستین ہوتی ہیں اچھا نہیں ہے، کہ ادب احترام کے خلاف ہے، پوری آستین والی پہن کے پڑھیں، لیکن اگر ہاف آستین سے بھی پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ 92 کلومیٹر دور جائیں گے تو قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ اب جب تک اپنے شہر کی حدود میں باہر نہیں آئیں گے درمیان میں بھی قصر نماز چلتی رہے گی۔